جادوئی الماری۔ ایک گاؤں میں عرفان نام کا ایک آدمی اپنی بیوی لائبہ کے ساتھ رہتا تھا۔ عرفان ایک غریب لکڑہارا تھا۔ وہ جنگل سے لکڑیاں کاٹ کر لاتا اور انہیں گاؤں میں بیچا کرتا تھا۔ وہ بہت مشکل سے اپنا گھر چلا رہا تھا۔ لائبہ عرفان کو 2 روٹیاں دیا کرتی تھی جو وہ جنگل لے جاتا۔ ایک وہ خود کھاتا اور دوسری روٹی وہاں بیٹھے بابا جی کو دے دیتا تھا۔ بابا جی جنگل میں جھونپڑی میں رہتے تھے۔ ایک دن بابا جی نے عرفان سے پوچھا، عرفان، تم 2 روٹیاں لاتے ہو جن میں سے ایک روٹی تم مجھے دے دیتے ہو۔ تمہارا بیٹا کیا ایک روٹی سے گزارا ہو جاتا ہے؟ پیٹ بھر جاتا ہے کیا؟ بابا جی، میں تو کوشش کرتا ہوں کہ بس آپ کا پیٹ بھر سکوں، آپ کو کھانا کھلا کر مجھے خوشی ملتی ہے۔ یہ کہہ کر عرفان نے بابا جی سے اجازت لی اور لکڑیاں کاٹنے چلا گیا۔ کچھ دن بعد لائبہ نے عرفان سے کہا، عرفان، ہمارے گاؤں میں ایک الماری بک رہی ہے، آپ مجھے وہ لے دیں۔ تمہیں تو پتا ہے گھر کا گزارا کتنی مشکل سے ہو رہا ہے اور تم مجھے الماری لانے کو کہہ رہی ہو۔ اچھا، ایک میز ہی لا دیں۔ اچھا، لا دوں گا بھائی۔ عرفان لائبہ کی ہر خواہش پوری کرنا چاہتا تھا مگر اس کی جیب اجازت نہیں دیتی تھی۔ اگلے دن زوردار بارش ہونے لگی۔ لائبہ عرفان سے بولی، ایسا کریں آج آپ لکڑیاں کاٹنے نہ جائیں، باہر بہت تیز بارش ہو رہی ہے۔ اگر آج میں لکڑیاں کاٹنے نہ گیا تو گھر کا چولہا کیسے چلے گا؟ یہ کہہ کر عرفان چلا گیا۔ جب وہ بابا جی کی جھونپڑی کے پاس پہنچا تو بابا جی نے عرفان کو دیکھا اور جھونپڑی میں آنے کو کہا۔ عرفان، اتنی تیز بارش میں بھی تم لکڑیاں کاٹنے آ گئے ہو؟ بابا جی، لکڑیاں کاٹنے نہ آتا تو رات کو کھانا کیسے اور کہاں سے کھاتا؟ کچھ دیر بعد بارش رک گئی۔ عرفان اور بابا جی جھونپڑی سے باہر آ گئے تو انہوں نے وہاں پر ایک الماری دیکھی۔ اب یہ الماری کہاں سے آ گئی؟ میں اس کا کیا کروں گا؟ بابا جی، اگر آپ کی اجازت ہو تو کیا یہ الماری میں اپنے گھر لے جاؤں؟ ہاں ہاں بیٹا، لے جاؤ۔ عرفان گاؤں سے گاڑی لایا اور الماری اس میں رکھ کر گھر لے گیا۔ لائبہ الماری دیکھ کر بہت خوش ہوئی اور خوشی خوشی اپنے سارے کپڑے الماری میں رکھ دیے، لیکن ان دونوں کے کپڑے ملا کر بھی تھوڑے سے کپڑے تھے اور باقی الماری پوری کی پوری خالی۔ لائبہ نے الماری میں اچار کی بوتل بھی رکھ دی اور وہ دونوں خوشی خوشی سو گئے۔ صبح اٹھ کر جب لائبہ نے الماری کھولی تو اس نے جو کپڑے رکھے تھے وہ نئے اور خوبصورت ہو چکے تھے اور جو اچار کی بوتل تھی وہ سونے کی ہو گئی تھی۔ عرفان اور لائبہ نے یہ جب دیکھا تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے۔ عرفان جلدی جلدی جنگل میں گیا بابا جی کو بتانے کے لیے، لیکن جب وہ گیا تو یہ دیکھ کر حیران ہو گیا کہ وہاں تو کوئی نہ بابا جی تھے نہ ہی ان کی کوئی جھونپڑی۔ اس نے آگے پیچھے دیکھا لیکن وہاں کچھ نہ ملا۔ پھر وہ گھر آ گیا اور گھر آ کر اس نے غریبوں کی مدد کرنا شروع کر دی اور اس کے بعد وہ خوشی خوشی اپنی زندگی گزارنے لگا۔